لاکھ کوئی بابا الزام لگائے مائک لے کر کے مسلمان کا مطلب نماز پڑھو، باقی جو من میں آئے وہ کرو، کیا ایسا ہے؟ مجھے کوئی بھی بتائے، کوئی اسکالر بتائے، مجھے قرآن کا کوئی بڑا جانکار بتائے، شریعت کا کوئی علمبردار بتائے، کوئی مفسر بتائے، کوئی محدث بتائے کہ نہیں جناب اسلام کا مطلب یہی ہے کہ نماز پڑھو، باقی جو ہوتا ہے اس کے بعد کرو، شراب پیو کہ آتنک باد بنو کہ بیٹیوں کی عزت لوٹو۔ ارے اندھ بھک ہمارے 1.5 آنکھ والے بابا صاحب، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا صفت رکھی۔ ہم نے کل بھی بیان کیا تھا، آج بھی بولتا ہوں ڈنکے کے چوٹ پر کہ نماز پڑھنے سے آدمی بے حیائی سے دور ہوتا ہے اور بری باتوں سے یہ نماز روکتی ہے۔ صرف ایک کس نے بتایا تمہیں کہ نماز پڑھنا اسلام کا مطلب صرف نماز پڑھنا؟ اسلام کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے، اسلام کا مطلب اپنے رب کو ایک مان کر رب کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اسی کو ہم لوگ اسلام بولتے ہیں، اسی کو ہم لوگ اسلام کے قانون بولتے ہیں، اور جو رب کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے، رب کو ایک مانے، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور اسی کو ہم لوگ دھرم کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو گویا اس نے اپنے دھرم کی حفاظت کی ہے۔ یہ الزام لگاتے ہو کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد جو من میں آئے وہ کرے، اسلام کہتا ہے غلط سوچ اور تمہاری غلط تحقیق ہے۔ یقیناً اگر تمہارے اندر جانکاری ہے، آؤ میدان میں ثابت کرو کہ کون سے قرآن کی آیت میں ہے کہ مسلمان نماز پڑھے، اس کے بعد جس کو چاہے اس کی عزت لوٹے، جس کی چاہے جہاں چاہے وہاں پر قتل کرے۔ بالکل نہیں، بلکہ اسلام میں تو انہوں نے یہ کہا کہ اسلام کے اندر نماز پڑھو، باقی جس کی ہندوؤں کی بیٹی کو اٹھاؤ۔ ارے ہندو کی بیٹی تو دور کی بات ہے، اسلام کے اندر مسلمان کوئی بھی مسلم کسی مسلم بیٹی کو دیکھنے کی پرمیشن نہیں ہے، اس کو دیکھنے کی، اس کو گھورنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو تم غیر مسلم کی بات کاہے کو بول رہے ہو؟ ہماری ہندو بھائیوں کی بیٹی ہماری بیٹی، جیسی ان کی عزت ہے ویسے ہماری بیٹی کی عزت ہے۔ اسلام میں بیٹی کو، عورت کو دیکھنا الاؤ نہیں ہے۔ دکھا دیجئے مجھے، اسی قرآن میں ہے، دیکھو اٹھا کر، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن، کہ بیٹیوں نگاہیں نیچی رکھو۔ بیٹوں سے بھی قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم۔ بابا جی دیکھیے ان آیتوں کو، آپ کے منتر کے اندر بہت اچھی بات کہی گئی ہے، بہت اچھی بات کہی گئی، یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتاہ۔ ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں گے، اگر آپ نہیں جانتے ہو، آپ کو دوائی بنانے سے فرصت نہیں ہے، تو آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ یتر ناریستو، جس گھر میں ناری رہتی ہے، بیٹی رہتی ہے، اس کا پوجا کیا جاتا ہے، اس کا سمان ہوتا ہے، تو اس گھر کے اندر ایشور آتے ہیں، ایشور آتے ہیں اس گھر کے اندر، یعنی رحمت اور برکت اس گھر کے اندر، رحمت اور برکت کی بارش ہوتی ہے جس گھر کے اندر عورت کا سمان ہوتا ہے، بیٹی کی عزت کی جاتی ہے۔ بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہے، 2 بیٹی پرورش صحیح کی تم نے، تو تم کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کل قیامت میں تم میرے ساتھ اس طریقے سے کھڑے ہوگے۔ کیا ہے یہ؟ اسلام میں بیٹی کی عزت ہے۔ خام خواہ یہ بول رہے ہیں کہ اسلام کے اندر یوں کہا گیا کہ نماز پڑھو اور ہندو بھائیوں کی بیٹی کو اٹھاؤ، اس کے ساتھ غلط کرو، بالکل اجازت نہیں۔ ہندو بھائی تو دور کی بات ہے، اپنے مسلم میں کسی جوان لڑکا، کوئی بالغ لڑکا ہے، اگر کسی لڑکے کی طرف ایسے گھور کے دیکھتا ہے، یوں آنکھیں نگاہ کر پورا اسکین کرتا ہے، اسلام میں پرمیشن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں۔
अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हुई है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तूम नाबीना सहाबी, he was blind, he was not able to look at the world in anything in the world, दुनिया की कोई चीज नहीं देख सकते थे। वो आ रहे हैं, गालिबन अम्मा आयशा बैठी हुई थी। अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा पर्दा करो, शो लोअर गेज एंड देयर गेज इन गॉड, पर्दा करो। अम्मा आयशा ने कहा कि अल्लाह के नबी ही इज अ ब्लाइंड, ही कैन नॉट लुक एट मी, नहीं देख सकता मुझे, वो अंधा है, वो मुझे देख ही नहीं सकता है। व्हाट इज नीड टू कवर अप माई फेस, क्या जरूरत है इस सर को छुपाने की। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई तुम नहीं देख सकते हो, वो नहीं देख सकता तुमको, लेकिन यू आर एबल, तुम तो देख सकती हो ना, तुम देख सकती हो। जहां इस्लाम में औरत को देखने की परमिशन नहीं है, इजाजत नहीं है किसी भी गैर महरम को, किसी भी गैर और मर्द औरत को, तो उसको फिर किसी बच्ची को उठाकर उसके साथ गलत करना, उसको झूठ बोलना, उसको बहला फुसला कर शादी करना, ये तो दूर की बात है जनाब, कहीं से कहीं तक कोई मेल नहीं है। और सुनिए, हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज का फायदा पता क्या बताया अल्लाह तबारक व तआला ने। यूं कहा, बाबा जी श्री रामचंद्र जी ने भी कहा था हनुमान जी को, प्रथमा दारका जीवा दियो द्वितीय मुझियते तृतीयानन को डलाकार चतुर्थर देव चंद्र का पंचम दो संयुक्ता। पढ़ लीजिएगा, सुंदरकांड में है, कांड में ये रामायण के अंदर है, ये मौजूद है पूरा का पूरा श्लोक। जब हनुमान जी ने पूछा था प्रथमा दारका, सबसे पहले सीधा खड़े हो जाओ, प्रथमा दारका, प्रथम बोलते ना, प्रथम अध्याय, बंगला में पोथम बोला जाता है शायद, पोथम, प्रथमा दारका, प्रथम सबसे पहला, क्या दारका, स्टेट, सीधे खड़े हो जाओ। और जब नमाज पढ़ता है मुसलमान तो पहला क्या करता है, सीधा खड़ा होता, एकदम क़याम, यानी सीधा खड़ा होना। दियो दिदियन मुझियते, थोड़ा झुक जाओ। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, किनको, हनुमान जी को तरीक़ा इबादत बता रहे, देखिए ईश्वर की भक्ति बता रहे हैं। दियो दिदियन मुझियते, दियो दूसरे नंबर पर, मुझियते दिदियन मुझियते, थोड़ा सा झुक जाओ। और मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो रुकू में थोड़ा झुकता है। तृतीयानन, तीसरे नंबर पर क्या करना है, कोडलाकार, कुंडली मार कर बैठ जाओ। तरतीब थोड़ी आगे पीछे है, लेकिन देखिए कुंडली मारकर कब बैठता आदमी, जब एक सजदा करके बैठता है तो कुंडली मार करके बैठ जाता, कुंडली की तरह ही वो बैठना होता है। जस्ट लाइक दैट। चतुर, चौथे नंबर पर चतुर्तर देव चंद्र का, दोबारा फिर उठो, सजदा करता फिर दोबारा उठो। पंचम बिंदु संयुक्ता, पांचवें नंबर पर सलामती के साथ, शांति के साथ अपने उस भक्ति से बाहर आओ। पंचम बिंदु संयुक्ता, शांति के साथ, पांचवें नंबर पर शांति मतलब सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, सलामती के साथ अपने उस इबादत से बाहर आओ। इस्लाम में क्या है, पहले नंबर पर सीधा खड़ा होते हैं, सीधा खड़ा, देखिए कोई ना कोई शक्ल पाई जा रही है नमाज की। श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को बता रहे हैं तरीक़ा इबादत, अपने ईश्वर की भक्ति कैसे की जाती। हमारे बाबा जी, हमारे हिंदू भाई बहुत प्यारे हैं, वो अपने अपने एतबार से अपने ईश्वर की भक्ति करते हैं, लेकिन किसी मुस्लिम भाई को ठेस नहीं पहुंचाते। मेरी तकरीबन 100 तकरीर है यूट्यूब में, फेसबुक पर, आज तक मैंने किसी भी हिंदू भाई की तरीक़े इबादत को
چیلنج نہیں کیا. کیوں؟ ان کا آستھا ہے. وہ گایتری منتر پڑھیں یا وہ ہنومان چالیسا پڑھیں یا وہ بھجن کے اندر میں گیتا پڑھتے ہیں یا وہ کبھی کبھی بہت سارے شلوکس ہیں منتراز ہیں پڑھتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے، ان کی اچھا پوری ہوتی ہے تو اچھی بات ہے بھائی، ان کے عقیدے کے مطابق. ہم تو ان کے لیے صرف ہم کسی کے لیے بھی اچھی بات ہے، ہم کسی کو بھی سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. بھارت کا سمویدھان بھی ہمیں پرمیشن دیتا ہے، فریڈم آف کنسینس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پروپیگیشن آف دا ریلیجن. دھرم کی اچھی باتیں لوگوں کے سامنے رکھنا منع اور گناہ نہیں ہے. جس کو اچھا لگے گا تو وہ قبول کرے گا، ایکسپٹ کرے گا. لیکن میرے بھائیو انہوں نے کیا بات کہی؟ اسے مائک پکڑے اور مائک میں کہا انہوں نے کہ ہم نے ایک مسلم سے پوچھا، ہاں اسلام کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو، صرف نماز پڑھنے کے بعد کچھ بھی کرو، شراب پیو، شراب پینا جائز ہے؟ اس نے کہا کہ شراب بھی پیو، آتنکواد بھی بنو. آتنکواد بننا کیا جائز ہے؟ آتنکواد کا مطلب ہاتھ میں تلوار لے کر کسی بھی غیر مسلم کو یا کسی کافر کو یا کسی مشرک کو مارنا کیا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. قرآن کریم صاف لفظوں میں کہتا ہے، صاف لفظوں میں قرآن کریم کی آیت پڑھی جائے تو بات سمجھ میں آتی. من قتل نفسا، اگر کوئی انسان کسی انسان کا قتل کرتا ہے، بغیر نفس، بنا کسی بدلے کے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، یا زمین کے اوپر فساد پیدا کرتا ہے، ہندو مسلمانوں کے بیچ میں نفرت پیدا کراتا ہے، لڑاتا ہے، کبھی یہ تنظیم کبھی وہ تنظیم، کبھی مندر کبھی مسجد کبھی مدرسہ، کبھی سورہ فاتحہ کبھی اذان کبھی ہنومان چالیسا، کبھی جناب سر پہ ٹوپی، کبھی ماتھے کے اوپر تلک، ان کے اوپر کبھی سفید کرتا، کبھی بھگوا رنگ کا کپڑا، کبھی شاہ رخ خان کی فلم پٹھان، کبھی وہ دیپیکا پادکون کی وہ بکنی، وہ کون سے کلر کی، وہ زعفرانی کلر کی، ان کے اوپر جھگڑا واویلا. فساد فی الارض من قتل نفسا بغیر نفس، اگر کوئی انسان کسی انسان کو مارتا ہے یا زمین کے اوپر فساد پیدا کرتا ہے، فکأنما، اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو سنیے بابا جی اسلام کیا کہتا ہے. آپ تو یہ بولتے ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد کوئی بھی گناہ جائز ہے، غلط ریسرچ ہے آپ کی، غلط تحقیق ہے آپ کی. آپ دوائی بناتے ہوں گے، آپ دوائی بنائیے، آپ اس کے اوپر ماہر ہو سکتے، لیکن سب سے پہلے اپنی آنکھوں کا بھی علاج کر لیجئے تاکہ آپ کو پڑھنے میں کوئی دقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. آپ کی گیان ادھوری ہے، آپ کی جانکاری ادھوری ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنے کے بعد کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے فساد پیدا کرنے کے لیے یا کسی انسان کا قتل کرنے کے لیے. انہوں نے یہ کہا کہ نماز پڑھو، پھر تو چاہے آتنکواد بنو، دہشت گرد بنو. دہشت گردی کا مطلب کسی کا ناجائز قتل کرنا یا کہیں پر بم پھوڑ دینا یا کہیں پر تلوار لے کر کسی کی گردن مار دینا. اسلام کہتا ہے اگر کوئی انسان بنا کسی عذر کے، بنا کسی بات کے زمین کے اوپر جھگڑا پیدا کرتا ہے یا پھر کسی انسان کا قتل کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا، گویا کہ، کأنما کا مطلب گویا کہ، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ، اس نے قتل کر دیا، النَّاسَ جَمِيعًا، تمام انسانوں کا گویا کہ اس نے قتل کر دیا. اگر کوئی مسلمان اس زمین پر بنا کسی بات کے کسی ایک انسان کو مارتا ہے تو اس نے ایک کو نہیں مارا بلکہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. کیسے کہتے ہو آپ؟ یہ نماز پڑھے گا، نماز پڑھنے کے بعد آتنکواد بننا جائز ہے، ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، پتھروں کی بارشیں کی گئی ہے. آپ علیہ السلام کے صحابہ کو کبھی کبھی ایسا ہوا کہ پورے جسم کے اندر سوراخ کیا گیا ہے، سمیہ کو چیر دیا گیا، سر سے پیر تک 90 زخم تھے ام عمارہ کے جنگ بدر میں. 13 سال تک صحابہ کے خون کو چوسا گیا، خباب بن ارد کو لٹا کر بھون دیا گیا. ان اسپائٹ آف دیٹ
اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی انسان کا ایک قطرہ خون نہیں بہایا اور یوں نہیں کہا کہ اے لوگوں میں طاقتور ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی سے بڑے پابند کوئی نہیں تھے نماز پڑھنے والوں میں۔ کیا محمد رسول اللہ نے کسی انسان کو ایک تھپڑ تک مارا؟ کسی انسان کو نہیں مارا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں تو آپ کے گرنتھ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے گرو جی، بابا صاحب، کیا نراشنس مہا پریہ مسیح گہ، پورے زمانے میں وہ انسان اتنا مہان ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر مہا پریہ، مہا مانے بڑا، زیادہ، پریہ مطلب پریہ متر، بولتے ہیں نا یہ ہمارا پریہ ہے، یہ ہمارا پیارا ہے، یہ ہمارا متر ہے، مہا پریہ، سب سے زیادہ پوری دنیا میں کون؟ محمد رسول اللہ۔ اور سب سے زیادہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا اس دھرتی کے اوپر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ ہے۔ آپ کے کہنے کے حساب سے تو سب سے زیادہ گناہ، سب سے زیادہ قتل، سب سے زیادہ مرڈر، سب سے زیادہ غلط کام العیاذ باللہ محمد رسول اللہ کو کرنا چاہیے تھا، لیکن یو آر رانگ، غلط ہو آپ۔ اسلام دھرم ان چیزوں کی پرمیشن نہیں دیتا ہے جناب۔ اور انہوں نے ایک بات کی، ہم مسلمان اگر نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، حدیث، قرآن کے بعد حدیث، پہلے قرآن حدیث دونوں، جو چیز قرآن میں نہیں وہ احادیث کے اندر آپ کو مل سکتی ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ 14واں پارہ اٹھائیے، صاف صاف لفظوں میں 14 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ، بے شک نماز، ان یہ ورڈ ہے عربی میں، ان حروف مشبہ بالفعل بولتے ہیں اس کو، گرامر سے تعلق رکھتا ہے۔ ان یقین کا معنی دیتا ہے، یقین، یقیناً، یقیناً، جیسے انگلش میں ڈیفینیٹلی بولتے ہیں ایسے عربی کے اندر انا ہے، انا کا انا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، اس طرح کے حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں۔ انا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جہاں یقین کا معنی پیدا کرنا۔ ان الصلاۃ، اللہ کو معلوم تھا کہ ایک ہریدوار میں ایک بابا جی آئیں گے اور وہ اعتراض کریں گے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد جو من میں آئے سو کرو، اسلام کا مطلب ہی۔ اسی لیے اللہ نے کہا، یہ آج کے دن کے لیے شاید کہا ہوگا، ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے۔ تنہا، نہا ینہا، نہیون مطلب روکنا، منع کرنا، باز رکھنا، الگ رکھنا، دور کرنا۔ تنہا کس سے؟ عن الفحشاء، فحش کس کو بولتے ہیں؟ بری باتوں کو۔ جتنی بھی بری باتیں زمین پر ہے وہ فحش ہے۔ کسی عورت کو، کسی بچی کا اپہرن کرنا، اس کو جھوٹ بول کر، اس کو بہلا پھسلا کر، اس کو زبردستی دھرم پریورتن کرا کر فحش میں آتا ہے۔ عن الفحشاء والمنکر، منکر کے مطلب بھی منکرات، غلط باتیں، غلط چیزیں، ناجائز چیزیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو مسلمان نماز پڑھے گا، بے شک نماز کی یہ خاصیت ہے کہ بے شک نماز بے حیائی سے، بری باتوں سے اس کو روکتی ہے، بے حیائی سے، بری باتوں سے۔ اور آپ یہ کہنے چلے ہو کہ اسلام کا مطلب نماز پڑھو، اس کے بعد جو من میں آئے سو کرو۔ کتنی غلط نالج، کتنی غلط تحقیق ہے۔ یقیناً میں آپ کے اس بھاشن سے، آپ کے اس بیان سے بالکل متفق نہیں ہو محترم بابا جی۔ اگر آپ کو یہی جانکاری ہے تو آپ کو غلط خبر دی گئی ہے، آپ کو غلط جانکاری ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر اس دھرتی کے، اس پورے کائنات کو، دونوں جہان کو کوئی نہیں جاننے والا ہے۔ اس اللہ نے، ہم اس اللہ کے فرمان کے مطابق عبادت کرتے ہیں۔